علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے بس۔ یہ صرف اس کام کے لیے ہے۔ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ورنہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کا؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بات میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ رکھا۔ اللہ کی اطاعت رسول ہی کے اطاعت کے ذریعے ممکن ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یہ اس طرح دو ادھر سے لے ادھر سے لے، یہ اب طور کی طرف میں توجہ ہے۔ اسلام سرنڈر، مجبوراً یا آمادگی سے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اطاعت اب دلی آمادگی سے حکم ماننا ہے اللہ کا، اس کے رسول۔ اسی کا ایک منفی رخ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہ سے بچنا، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا۔ گویا کہ اطاعت اور تقویٰ یہ دونوں یہ مثبت اور منفی رخ۔ اس میں ایک اضافہ بات کروں گا میں، یہاں چار اصطلاحات کے حوالے سے ابھی تقویٰ کو اسی درجے ذہن میں رہے، لیکن جامع ترین اصطلاح ہے عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت میں صرف آمادگی نہیں، گہری اور شدید محبت کے جذبے کے تحت اللہ کی بندگی۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل مع غایت الذل والخضوع۔ دو چیزوں، دو بنیادوں کے جمع ہونے سے عبادت وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو بچھا دینا، انقیاد تسلیم کا، میری کوئی مرضی نہیں، جو تیری مرضی ہے وہ میری۔ اور محبت دیکھا آپ نے ان چار الفاظ میں ایک تدریجی ارتقا ہے۔ البتہ اس میں جو مشتقہ قرآن مجید کے بعض مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ اصل میں اس ڈرائیونگ فورس کا نام ہے جو آدمی کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے۔
اطاعت میں اور گہرا، اللہ کی بندگی میں اور، یہاں تک کہ درجہ احسان تک پہنچے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کے لیے سورہ مائدہ کی اس آیت کو ذہن میں رکھیے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو پہلے کھا پی چکے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چاہے آپ نے گیلن کے گیلن پیے ہو، کوئی نہیں، اب کوئی تشویش اپنے آس پاس نہ آنے دو۔ یہاں سے اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہاں آپ نے تقویٰ کی تکرار دیکھیے، یہ تقویٰ ڈرائیونگ ثم اتقوا، اور پہلا ایمان وہ ہے جس کے ساتھ عمل کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ ثم اتقوا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اب اگلا ایمان کا مرحلہ وہ ہے جہاں عمل خود بخود اس کے اندر شامل، علیحدہ کیٹیگری رہی نہیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر اور تقویٰ اور احسان۔ اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، مولانا مودودی کی ایک بڑی قیمتی تحریر ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، ان میں انہوں نے اسلام، ایمان، تقویٰ اور احسان چار چیزیں بیان کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تصحیح ہو جائے۔ حدیث جبرائیل میں تین ہی آئی ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ تقویٰ در حقیقت کوئی علیحدہ مقام نہیں ہے، تقویٰ کو ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ایک پہلی منزل سے دوسری سے تیسری تک انسان کو لے جاتی ہے۔ یہ آیا مبارکہ سورہ مائدہ کی نہایت اہم ہے۔ اسلام ایک مقام، جیسے آپ کو معلوم سلوک میں مقامات، اسلام ایک مقام، اور اونچا مقام ایمان ہے، اور اونچا مقام احسان ہے۔ تقویٰ کسی مقام کا نام نہیں، بلکہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے جتنے بھی اس کے ورشنز ہیں ہمارے پاس، ان سب میں وہی تین چیز۔ اسی اعتبار سے یہاں بھی میں نے وضاحت کر دی، تقویٰ ایک زیادہ گمبھیر اصطلاح ہے، لیکن یہاں جو چار اصطلاحات کے رب میں میں لایا ہوں، اسلام، اطاعت، تقویٰ، اب آگے یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اس کے ایک دفعہ شرح کرنی پڑے گی آپ۔ مطلوب جو مقام اس کا ذکر ہو رہا ہے، مقام بندگی تو یہی ہے، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ۔ جز وقتی آپ بندگی نہیں کر سکتے، جز وقتی تو لازمت کر سکتے، وہ امپلائی ریلیشن شپ اور ہے، جز وقتی، ہمہ وقتی۔ اللہ کی بندگی جز وقتی نہیں، نہ جز وقتی نہ جزوی، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ بارہ آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں، ترجمے سنے ہیں، میں وقت نہیں لے رہا، صرف یہ کہ ٹانک لیں ذہن میں کہ یہ در حقیقت ایک جملہ جو ہے اس کا تعلق اس سے، یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہے، نہ کہ جزوی یا جز وقتی۔ اللہ استثناء یہاں بھی ہوگا، جیسے وہاں نوٹ کر آیا ہوں استثناء۔ مریض آدمی ہے، مفلوج ہے، ہلنا چاہتا نہیں ہل سکتا، نفسیاتی مفلوج ہے، مانتا ہے کہ ہاں یہ کام فرض ہے، نہیں کر پا رہا، یہاں بھی اللہ یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، اب یہاں بھی دیکھیے ایک جملے میں تین اسباب آئے ہیں، غفلت کے باعث، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے، بال ارادہ نہیں، سرزد ہو جانا، اس کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، مفہوم معصیت بال ارادہ تو بغاوت ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، تقصیر، وہ بال ارادہ سرزد کیوں ہو گیا؟ نمبر ایک غفلت، نمبر دو جذبات کا روح اندر سے ایسا ریلا اٹھا ہے، طوفان بہ گیا آدمی، اس کی قوت ارادی کے بند ٹوٹ۔ نمبر تین کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر، کہ اس سے مغلوب ہو گیا ہے۔ تین اسباب ہو سکتے ہیں معصیت، یہ ہے استثناء۔ حرکت ایسی سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہو، یہ لازماً انڈر لائن ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 17 18 میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ یہاں لفظ فوراً کیوں آیا؟ فوری طور پر، دیرا ڈال دینا نہیں ہے، اب گر گئے تو پڑے رہو، راہ چلتا آدمی پھسل گیا، گرتا ہے تو بجلی کی مانند گرتا ہے، اللہ یہ کہ فریکچر ہی ہو گیا، وہ بات دوسری ہے،
مطلب پڑھا نہیں، فوری توبہ، جیسے ہی ریلا گزر گیا جذبات کا، جیسے ہی معمول کا وہ جو غلبہ تھا وہ رفع ہوا، جیسے ہی غفلت کا پردہ چاک ہوا، ثم یتوبون من قریب، جو لوگ فوری توبہ کر لیں گے، انما التوبۃ علی اللہ، ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا توبہ کو۔ بہت بڑی ہمارے لیے اس میں نوید خوشخبری، یہ اپنی جگہ پر بہت مکمل فلسفہ ہے توبہ کا، لیکن یہاں صرف ان الفاظ کی حد تک صرف رکھی۔ اس کے بعد اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کی گئی اور اس پر اصرار ہوا، تو اس سے نہ صرف یہ اصرار سین والا نہیں ہے، میرے والا نہیں ہے، یہ سواد والا ہے، تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے یعنی حبط اعمال کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کا خطرہ ہے کہ المعاصی برید الکفر کے مطابق ایمان بالکل زائل ہو جائے اور انسان خلود فی النار کا مستحق ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ بامس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت، اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز۔ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا، لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں، اسی لیے اب میں آپ کو وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے، ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے، وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے۔ صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی، اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے، اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے، یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے۔
تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے، جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے۔ یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں۔ لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آیا، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا؟ بس کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے طب بشری، اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہوگی، یہ سبب کیا ہوا؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتے، اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ دو مزاجیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہو، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت کی جو ہے وہ آبادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت، واللیل اذا سجا، اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے، اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہے یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔
آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک چیز سمجھیے کہ جز ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی، اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے۔ آپ کی پیدائش یتیمی ہوئی، پوسٹیوگس چائلڈ، باپ تو پہلے فوت ہو، 6 سال کی عمر میں والدہ گئے، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیم ہی۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ سڑ ہو گئے، ایسی موہنی صورت اسے قتل کرنا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرگیدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔
اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر، اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا، تعلق مع اللہ میں ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔
تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ۔ اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے،
لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تستلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ ہے، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی
تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں ہے، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا، اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے ساتھ نقصان ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر
خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ، اصلاح کا۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کرے، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روکو۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس بد کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا یہ سن کیا، تو اب اثر کرتا ہے۔ جو اخلاقی اعمال ہیں ان کا قانون یہ نہیں ہے، اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ یہ نہیں، بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے اعمال، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران کروں، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مواعظ میں چونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام دینے والا، اللہ سزا دینے والا، لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رہا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج اور عواقب کی ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے بات کر جانا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس پہ کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر اب میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال، انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سے آتا ہے، تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی وقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل پہ وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میں
میری یہ حیثیت نہیں ہے میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف کروں. تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل